آپ تمام صحافی حضرات چیزوں کو ہمیشہ کے لیے نوٹ کیے رکھتے ہیں. میری آپ سب سے یہ گزارش اور درخواست ہے کہ ان الفاظ کو اپنے ریکارڈ میں رکھیے گا. یہ پریس کانفرنس اپنے ریکارڈ میں رکھیے گا کہ ہمیں کسی سنگ و خشت سے بنے ہوئے گورنر ہاؤس کی خواہش اور طلب نہیں ہے. ہمیں مٹیریل سے بنی ہوئی گاڑیاں، شیشہ، ربڑ اور لوہا، ان بڑی بڑی گاڑیوں میں بیٹھ کے اپنے ہی عوام کے چہروں پر دھول اڑانے کا شوق نہیں ہے. ہمیں کوئی سگنل بلاک کرنے کا شوق نہیں ہے. ہم آپ میں سے ہیں، ہم آپ ہیں اور آپ ہم ہیں. ہم نے اس ملک کے لیے کام کرنا ہے. بدقسمتی سے 76 سالوں سے سیاہ سیاستدانوں کا جو کام تھا، جو سیاہ سیاست ہوتی رہی، چند ایک کے سوا غالب اکثریت کی سیاست سیاہ سیاست تھی. اور کوئی بھی بیوروکریسی جو اس ملک میں پنپ رہی ہے اور جس کی وجہ سے یہ ملک چل رہا ہے، ان مختلف بیوروکریسیوں اور نام نہاد عوام کے حقوق پہ ڈاکہ ڈالنے والے سیاستدانوں کے مفادات کا مشترکہ پلیٹ فارم، جس کی وجہ سے پاکستان آئے روز تجربات کی زد میں رہا. حیران کن بات ہے، ہمارے بعد آزاد ہونے والے کس لیول پر ہیں دنیا میں، اور ہم ہیں کہ آج ہم ووٹ اس لیے دیتے ہیں کہ ابلتے ہوئے گٹر ٹھیک کیے جائیں. ہم ووٹ اس لیے دیتے ہیں کہ بجلی کی لٹکتی ہوئی تاروں کو ٹھیک کیا جائے. یعنی کامن سینس کی بات ہے. ہمیں ذہن سازی کرنی ہے، ہمیں لیجسلیشن کرنی ہے، ہمیں قانون سازی کرنی ہے. اچنبے کی بات ہے، عوام کو اپنی طاقت کا پتہ نہیں ہے. کون سی طاقت؟ یہ جو 9 مئی کو گزری؟ نہیں، موب والی طاقت نہیں، ٹکراؤ والی طاقت نہیں، جلاؤ گیراؤ قتل و غارت والی طاقت نہیں. عوام کی طاقت ان کے رائے کا صحیح استعمال ہے. اگر وہ اپنا ووٹ صحیح استعمال کریں گے، صحیح نمائندے آئیں گے. اچھے بنیں، اچھوں کو منتخب کریں، پوزیٹیوٹی آئے گی، کام ہوگا. ہم جتنے بیٹھے ہوئے ہیں بس شمول میرے اس سوسائٹی میں اس وقت ہم سب کرائسس کا شکار ہیں. ہم سب مہنگائی کا سامنا کیے ہوئے ہیں. یہ کوئی سلوگن، یہ ڈرامہ، یہ کہانی نہیں. یہ مہنگائی ہے. واقعتاً ہم مشکل حالات سے گزر رہے ہیں، لیکن ان مشکل حالات سے گزرنے میں ہمارا اپنا ہاتھ شامل ہے. ایک چیز ہوتی ہے، مہنگی ہوتی ہے، آتی ہے، لیکن جہاں سے وہ چل پڑی ہے، جن ہاتھوں سے وہ ہوتے ہوئے محلے، گلی اور بازار کے دکاندار تک پہنچتی ہے، اس میں مصنوعی مہنگائیوں کا ایک حجم بڑا ہوتا ہے. کیا آپ میں سے کوئی اٹھا، کسی نے پوچھا کہ جناب یعنی مصنوعی مہنگائی کیوں کی ہے؟ یہاں تو مختلف قسم کی انجمنیں ہیں، کاتے بھی ہیں، تپڑ بھی مارتے ہیں آپ لوگوں کو. چلے جی مہنگائی، ہم آپ کے ساتھ فلانی انجمن اور فلانی انجمن. یار آپ ہمارے ساتھ نہ ہوں، آپ جن انجمنوں کے ہیں انہی انجمنوں میں جہاد کریں. کوئی سسٹم نہیں ہے پرائس کنٹرول کمیٹی کا، کوئی میجسٹریسی سسٹم، کوئی ڈی سی، کوئی نظام، کوئی کہانی. اوے کا اوا ہی کھڑت پڑت سارا ہو چکا ہے. تو اس وقت ہم اس لیے میدان میں اترے ہیں کہ اپنی بساط کے مطابق، اپنی حیثیت کے مطابق اپنے حصے کا کام ہم کریں گے. ہم میں سے جتنے لوگ ہیں، اگر ہر انسان، ہر بندہ، ہر آدمی، ہر بیٹا، ہر بیٹی، ہر بہو، ہر خاتون اپنے حصے کا کام کرے، یہ معاشرہ بنا ہوا ہے. ہم گھروں سے ابتدا کریں، اپنے گھروں کے ماحول کو ٹھیک کریں، عدل و انصاف پہ کڑا کریں، ہم محلے کو ٹھیک کریں، ہم قصبے اور ٹاؤن کو ٹھیک کریں. ہمارے تعلیمی ادارے جہاں پر طوفان بدتمیزی مچا ہوا ہے، جائیے ان کے آپ وہ ٹیسٹ کروا لیجیے جسے ڈاپ ٹیسٹ کہتے ہیں. یہی نامی گرامی کالجز اور سکولز، آپ کو پتہ چل جائے گا کہ ہمارے اور آپ کے بچے اور ہماری اور آپ کی یہ جو نسل ہے، یہ جو فیوچر ہے، یہ کن دندوں میں پڑے ہوئے ہیں. منشیات، بربادی، بے راہ روی. ایئرپورٹ روڈ پہ دیکھیے، جہاں بھی تعلیمی ادارے ہیں، نام لوں گے ناراض ہوں گے، ایئرپورٹ روڈ کے ہوٹلز اور ریسٹورنٹس کو دیکھ لیجئے.
کہ وہ بچے اور بچیاں جو پڑھنے جاتے ہیں وہ یونیورسٹی کی بجائے، کالج کی بجائے وہاں پہ وہ کافی پی رہے ہوتے ہیں. یہ ہے ہمارا مستقبل 76 سالوں کے بعد اب یہ ملک ان کے حوالے کرنا ہے. تو اس لیے احساس کی آنکھ کھول لیجئے، الرٹ ہو جائیے کہ وقت مختصر ہے، بلاوا کسی بھی وقت آ سکتا ہے، اور ایک ہچکی ہے اور سب ختم. تو جب تک یہ سانسیں آپ کے ہاتھ میں ہیں تو بہتر کیجئے، آگے بڑھیے، فلاح اور خیر کے کام کیجئے. خیر الناس من ينفع الناس، تم میں سے بہترین انسان وہ ہے جو دوسرے انسانوں کے کام آئے. اور پھر ہم امت محمد صلی اللہ علیہ وسلم خاتم النبیین کہ اللہ نے اپنے لیے قرآن پاک میں فرمایا کہ ہم کہتے ہیں الحمدللہ رب العالمین، ہم شکر ادا کرتے ہیں تمام جہانوں کے پروردگار کا جو تمام جہانوں کے پالنے والا ہے. اور ساتھ ہی اللہ نے قرآن پاک میں کہا وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین، اور اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم خاتم النبیین، ہم نے آپ کو تمام جہانوں کے لیے رحمت بنا کر بھیجا ہے. ہم رب العالمین کے بندے ہیں، رحمت العالمین کے امتی ہیں، اس روئے زمین پر لکی لوگ ہیں. لیکن افسوس کہ آج ہم دوسروں کا اترن پہنتے ہیں، کباڑ سے لنڈے کے بازار میں دوسروں کا اترن پہنتے ہیں. کہاں گئی غیرت؟ بڑے افسوس کی بات ہے. وہ کہتے ہیں نا جی کہ یاد اپنی رفتگاں کی یاد میں رہ جائے گی، دانہ گندم تو خیر امداد میں مل جائے گا، عزت و غیرت بھی کیا امداد میں مل جائے گی؟ آج ہم گندم کے دانے کے لیے خوار ہیں جو ہمیں ادھر سے مارتے ہیں ادھر سے مارتے ہیں، یہ کرو وہ کرو یہ نہ کرو. اس لیے بنایا تھا یہ ملک پاکستان، اس لیے وجود میں آیا تھا. آج لیبر، ڈرائیور، کنڈکٹر، ڈاکٹر، انجینئر، جج، آئی جی، کرنل، کوئی بھی اس معاشرے کا اپنے حصے کا کام کرے اور سمجھ کے کام کرے کہ یہ قبرستان بھرے پڑے ہیں، یہ واپس نہیں آئے. یہ اب اس مستنگ میں سانحہ ہوا، کتنی جانیں اس میں گئی، کسی لمحے کچھ ہو سکتا ہے. لہٰذا مثبت رہیں، آگے بڑھیں اور ملک و ملت کے لیے اپنی خدمات دیں. ہمیں آپ کی تجاویز کی ضرورت ہے، آپ صاحبان نے ہمیں مشورہ دینا ہے، ہم نے آگے بڑھنا ہے. ایک منشور جو پورے معاشرے کا احاطہ کیے ہوئے ہے وہ یہی منشور ہے کہ ہر شعبہ زندگی کے لیے جس میں لائٹ ہو، اور ہم اس میں سے چند الفاظ نکال کے دوستوں کے سامنے بیان کرتے کرتے 2 ماہ سے یہی کرتے چلے آ رہے ہیں کہ بھائی عدل و انصاف، کہیں پہ بھی عدل و انصاف، امن. عدل و انصاف ہوگا تو امن آئے گا نا سر، اور جب امن ہوگا تو لوگ پرسکون ذہن کے ساتھ ترقی کی جانب جائیں گے، اور جب ترقی کی جانب جائیں گے تو ہر گھر میں خوشحالی آئے گی، اور گھر مطلب پاکستان. آج اس پریس کانفرنس کے توسط سے اتنا کہنا چاہتا ہوں کہ جو نوجوان اس ملک و ملت کے رلے پڑے ہیں، گرے پڑے ہیں، ہمیں ان سے یہ ریکویسٹ کرنی ہے کہ وہ آئیں، پوزیٹیو ہوں، سرکاری نوکریوں کے انتظار میں نہ بیٹھیں. اپنی زندگی 50-60 ہزار کے عوض باندھ کے دے دی، آپ تجارت کریں، آئیں، ہم آپ کو بتائیں گے، ہم آپ کو دنیا کی مارکیٹیں بتائیں گے، ہم آپ کی ٹریننگ سیشن شروع کریں گے، ہم آپ کے لیے کمپیوٹر ٹیکنیکل ایجوکیشن کے یہاں پہ اب انسٹیٹیوٹ آپ کے لیے ایکٹیو ہو رہے ہیں. آپ اندازہ لگائیے 10th کلاس کے بچے کو جب ہم ٹریننگ کرائیں 14 مہینوں کی، ہم ماہانہ وظیفہ بھی دیں، رہائش بھی دیں، کھانا بھی دیں، اور وہ بچہ 14 مہینوں کے بعد جب آئے گا 1.5 سے 2 لاکھ روپے مہینے کا کمائے گا. یہاں پہ معاشرے میں رواج چل پڑا ہے، چھوٹی سی جاب کے لیے لاکھوں روپے دیے جاتے ہیں. غیرت اپنی جگائیے، اپنی خودی کو جگائیے، آگے بڑھیں. اللہ تعالیٰ آپ سب کی زندگیوں میں برکت دے. آج پاکستان ملی تحریک میں ہمارے بڑیچ قبائل کی محترم شخصیت، کاروباری شخصیت، ہر دل عزیز شخصیت جناب محترم سیف الدین صاحب بڑیچ اپنے قبیلے، خاندان اور رفقائے کار سمیت پاکستان ملی تحریک کو پرعزم ہو کر اس میں حصہ لے رہے ہیں اور اس میں شمولیت کا اعلان کر رہے ہیں. تو آپ دوستوں سے، آپ صاحبان سے
یہی تمنا ہے کہ اپنے دلوں میں ہمارے لیے نیک تمناؤں کا اظہار پالے رکھیں۔ پاکستان ملی تحریک پارٹی میں شمولیت کا اعلان کرتا ہوں۔ حاجی سیف الدین خان بڑیچ کی حیثیت سے میں قوم کا سربراہ اپنے بڑیچ کے، میں اپنے پارٹی اپنی قوم کا بہت مشکور ہوں۔ چیئرمین صاحب سید غلام ربانی آغا کا میں مشکور ہوں جو اس نے پارٹی آنے کی مجھے دعوت دی۔ مہربانی۔ اس طرح آپ جناب نے فرمایا کہ جو حضرات شمولیت کرتے ہیں وہ آنے والی دوسری پریس کانفرنس میں نہیں ہوتے ہیں۔ ہمیں تو ہر نئی پریس کانفرنس میں نئے چہرے لانے شامل ہونے والے، جو شامل ہو رہے ہیں ان کو ایک میکینزم کے تحت ہم کام سونپ رہے ہیں۔ اب اس وقت دکی میں ہمارے سینئر نائب صدر وہ وہاں پہ کام کر رہے ہیں۔ آج ان کا میڈیا پہ دیکھے کہ انہوں نے قتل کا تصفیہ کروایا، ٹھیک ہے جی، اور جو یونٹ آرگنائزیشن ہے اس پہ لگے ہوئے ہیں۔ ہمارے جنرل سیکریٹری ڈیرہ مراد میں آپ کو سن کر یہ بہت اچھا لگے گا کہ انہوں نے نصیر آباد کی سطح پر ڈویژنل ہیڈ کوارٹر بنایا اور پاکستان ملی تحریک کا سیکریٹریٹ بنا دیا۔ اس سیکریٹریٹ میں وہاں جتنے بھی ایریے ہیں، اوسطا محمد، منجو شوری، یہ نصیر آباد، چھتر، ڈیرہ مراد جمالی، سپی، نوتال، گنداخا، جل مکسی، جتنے لوگ ہیں ان سب کے لیے وہاں پر ایک سیکریٹریٹ بنا دیا گیا، ایک وسیع اور اس سیکریٹریٹ، وہاں سے لوگوں کے مسائل حل ہو رہے ہیں۔ تو جناب محترم علی اکبر آغا صاحب وہ جو عہدیدار ہیں ہمارے وہ اسی ایریا میں جو ہیں وہ ایکٹیو ہیں۔ یہاں پر اب جیسے ہم پریس کانفرنس سے پہلے بیٹھے تھے، ہم نے بات کی کہ جی اتوار کے دن ہزار گنجی میں جلسہ ہے، یہ کون کر رہا ہے؟ یہ وہی لوگ کر رہے ہیں جو شمولیت لے رہے ہیں۔ کلی ترخا میں جلسہ ہے، کون کر رہا ہے؟ وہی لوگ کر رہے ہیں۔ نوا کلی میں جلسہ ہے، ہمارے عہدیداران اس میں لگے ہوئے ہیں۔ آج بستی پنچایت کانسی روڈ میں ایک جلسہ ہے اور شمولیتی پروگرام اور یونٹ کے آفس کا افتتاح ہے، کون کر رہا ہے؟ ہمارے جن لوگوں نے شمولیتیں کی ہیں وہ کر رہے ہیں۔ سیٹلائٹ ٹاؤن میں آپ کے علاقائی سیٹلائٹ پورے ٹاؤن کے سیاسی دفتر کا افتتاح کل ہونے جا رہا ہے، کون کر رہے ہیں؟ یہ وہی حضرات کر رہے ہیں جو آپ کو ایک پریس کانفرنس میں نظر آتے ہیں، بعد میں نہیں۔ ہمیں تو یہاں چہروں کی وہ نہیں کرانی پروجیکشن، جس کے ذمے جو کام ہے اسے وہ کام کرنا ہے۔ مجھے جو کام کرنا ہے، میرے ذمے کا یہ کام ہے کہ میں جو حضرات آتے ہیں ان کی پریس کانفرنس کرا کے اور پھر ان کو اپنے حصے کا کام دے کے ہم نے کام کرنا ہے۔ ہم ایک جمگٹے کی شکل میں ہر جگہ بتے لے کے کھڑے ہوں کہ جی ہم ہیں وہ جو پہلے پریس کانفرنس میں تھے اور آج آخری میں بھی ہم کھڑے ہیں، نہیں 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 جناب، یہ نہیں کرنا، ہم نے کام کرنا ہے۔ آئی ہوپ بلوچستان سے پہلی مرتبہ 76 سالوں میں ایک سیاسی پارٹی کا اعلان کیا گیا جو کہ ملک گیر سطح پر جس کی بنیاد رکھ دی گئی، اور پورے پاکستان میں اس وقت شمولیتیں ہو رہی ہیں۔ 2 دن کے بعد اسلام آباد میں گرینڈ شمولیتی پروگرام ہو رہا ہے جس میں پاکستان کی نامور سیاسی پارٹیاں، ان کے سابقہ وفاقی وزراء، صوبائی وزراء اور پارٹی عہدیداران شمولیت اختیار کر رہے ہیں۔ کے پی کے کی سطح پر جس پارٹی کو بہت پسند کیا گیا اور 9 مئی کے ساتھ وہ پارٹی ریلیٹ کرتی ہے، ان سے بڑے بڑے عہدیداران اور ایم این اے اور صوبائی اور وفاقی وزراء وہ شمولیت لے رہے ہیں۔ ملتان سے، فیصل آباد سے، گلگت بلتستان سے، بہاولپور سے، جھنگ سے، ہب سے، کراچی سے، یہ پورے پاکستان سے جو ہے وہ پاکستان میں تحریک کا کارواں روز بروز بڑھتا چلا جا رہا ہے۔ اب آپ محترم نے پوچھا کہ الیکشن، اب کوئٹہ ریجن کے جو بلدیاتی الیکشن ہیں اس میں پاکستان ملی تحریک اپنے نمائندے کھڑے کرے گی، اور آنے والے جنرل الیکشن میں ہم اپنے انتخابی نشان کے ساتھ انشاءاللہ تعالی میدان میں اتریں گے، اور ہمیں امید ہے کہ نوجوان طبقہ ان کو یہ احساس ہو چلا ہے کہ پاکستان میں اگر ایک پلیٹ فارم بنا ہے پاکستان ملی تحریک کا، تو یہ پلیٹ فارم وہ پلیٹ فارم ہے کہ یہ موروثی سیاست کی نظر نہیں ہوگا، موروثی سیاست کی نظر نہیں ہوگا۔ دادا تھا، نانا تھا تو جناب علی اس کا نواسہ بھی جو ہے وہ نہیں، ایسے نہیں ہوگا، قابلیت کی بنیاد پر ہوگا۔ جتنے نوجوان ہیں میری ان سے اپیل ہے
کہ آئیں اپنی قابلیتوں کو بروئے کار لائیں, یہاں آپ کو موقع ملے گا انشاءاللہ. اس طرح ہے کہ ہم کہہ سکتے ہیں کہ جہاں کامیابی کی نوید اور روشنی نظر آئے تو لوگوں کا رخ اس طرف ہوتا ہے. ماضی میں مفادات کا تمام تر مرکز اور محور لوگوں نے اپنی ذات کو بنایا تھا. ہم سب کو ویلکم کرتے ہیں, آئیں, جتنے ڈاٹس آپ پر ہیں ان ڈاٹس کے ساتھ آئیے. ہم اصلاحی نقطہ نگاہ سے آپ کو لیں گے اپنی پارٹی میں, لیکن آزمائے ہوئوں کو ہم دوبارہ نہیں آزمائیں گے.